بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے 24 جولائی 2026 کو اہل حدیث عالم صدیق رضا صاحب کو کہا تھا کہ آپ 3 طلاق کے مسئلے پر اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیں، تو صدیق رضا صاحب نے کل یعنی 27 جولائی 2026 کو جو دعویٰ ریکارڈ کروایا وہ آپ سن لیں۔ تو لیجئے طارق مسعود صاحب ٹو دی پوائنٹ ہمارا جواب دعویٰ، کہہ رہے تھے کہ اپنا دعویٰ بتائیں، تو لیجئے سنیے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اکٹھے 3 طلاقیں دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، یا تجھے 3 طلاق ہے، تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہ میرا جواب دعویٰ ہے۔ آپ نے صدیق رضا صاحب کا دعویٰ سنا۔ جناب صدیق رضا صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ میں نے آپ کو جو کہا تھا وہ ذرا آپ دوبارہ سن لیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی رخصتی کے بعد بیوی کو یوں کہہ دے تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو ناجائز ہونے کی وجہ سے یہ طلاقیں واقع نہیں ہوتی ہیں۔ یعنی اہل حدیث کا اصل دعویٰ یہ ہے کہ طلاق اگر شریعت کے خلاف طریقے سے دی جائے تو وہ واقع نہیں ہوتی، شریعت کے مطابق دی جائے تو وہ واقع ہوتی ہے۔ اگر یہی دعویٰ ہے آپ کا تو کائنڈلی صدیق رضا صاحب آپ فوراً سے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں کہ ہاں جی مفتی صاحب ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ رخصتی کے بعد اگر کوئی ناجائز طریقے سے بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، جائز طریقے سے دے گا تو طلاق واقع ہوگی۔ آپ نے دوبارہ سنا۔ میں نے 24 جولائی 2026 کو جو ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اس میں کہا تھا کہ اہل حدیث کا اصل دعویٰ یہ ہے کہ جو بھی طلاق ناجائز ہوتی ہے وہ واقع نہیں ہوتی۔ تو کیا یہی دعویٰ ہے؟ لیکن جناب صدیق رضا صاحب نے جو اس کا جواب دیا ہے وہ جواب بہت ہی مبہم جواب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ جناب ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، نہ اپنا ٹائم ضائع کریں نہ میرا ٹائم ضائع کریں۔ لوگ سمجھیں گے کہ یہ دونوں لوگ جو ہے نا آپس میں بیٹھ کے تماشے کر رہے ہیں، میڈیا پہ بیٹھ کے انہوں نے بیٹھنا نہیں ہے۔ تو آپ صاف لفظوں میں اپنا دعویٰ ریکارڈ کروائیں، کیونکہ جب آپ نے یہ کہا نا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو اس سے یہ میسج جا رہا ہے گویا کہ 3 مجلسوں کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے، اہل حدیثوں کا دعویٰ یہ ہے کہ 3 مجلسوں کی 3 طلاقیں بھی ایک ہی ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے، اہل حدیثوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکی کے ایام میں 2 مینسز کے جو درمیانی وقت ہوتا ہے وہ پاکی کے ایام کہلاتے ہیں، جس کو طہر کے ایام کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا اہل حدیثوں کا یہ دعویٰ ہے کہ طہر کے ایام میں ایک مرد بیوی کو 3 تو کیا 300 طلاقیں بھی دے گا تو وہ بھی ایک ہوں گی، اور ایک مجلس میں نہیں پورے مہینے میں ڈیوائیڈ کر کے بھی دے گا تو بھی ایک ہی ہوں گی۔ مثال کے طور پر ایک طلاق ایک مرد نے اپنی بیوی کو آج دی ہے، دوسری طلاق اسی طہر میں 1 ہفتے بعد دی ہے، تیسری طلاق اسی طہر میں 1 ہفتے بعد دی ہے، تو یہ بھی ایک ہی ہوں گی۔ تو آپ کو یہ کہنے میں کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ناجائز طلاق ہے وہ واقع نہیں ہوتی؟ کیونکہ ایک مہینے میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 300 طلاقیں بھی دیتا ہے مختلف مجلسوں میں، ایک ٹائم پہ نہیں، ایک ہفتے کے وقفے کے ساتھ بھی دیتا ہے، ایک ہفتے کے وقفے کے ساتھ یعنی 3 طلاقیں دے دیتا ہے وہ، تو یہ چونکہ ناجائز ہیں، آپ بھی مانتے ہیں ناجائز ہیں، میں بھی مانتا ہوں ناجائز ہے، تو ناجائز ہونے کی وجہ سے اہل حدیث کہتے ہیں وہ ایک ہی طلاق ہوگی۔ تو آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ ایک مجلس کی 3 بھی ایک ہوتی ہیں، اور ایک طہر اگر 24 دنوں کا طہر ہے اور 6 دن کسی خاتون کو مینسز کے آتے ہیں، تو 24 دنوں میں وہ 24 دنوں میں ڈیوائیڈ کر کے ایک ہفتہ ڈیوائیڈ کر کے بھی 3 طلاقیں دے گا تو بھی وہ ایک ہی ہوں گی، 300 طلاقیں دے گا تو بھی وہ ایک ہی ہوں گی۔ تو یہ کہنے میں حافظ صدیق رضا صاحب کیا جا رہا ہے آپ کا؟ جب ایک دعویٰ ہے آپ کا تو اس کو ایکسپٹ کریں نا آپ، اور اگر آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے تو آپ صاف لفظوں میں کہتے ہیں نہیں مفتی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، الگ الگ مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، یہ بول دیں آپ۔ تو یہ دعویٰ کو کمپلیٹ کریں آپ، اور میرا بھی ٹائم ضائع نہ کریں، لوگوں کا بھی ٹائم ضائع نہ کریں۔ لوگ یہ تماشے دیکھنے کے لیے تو نہیں آئے نا، آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، لوگ کہیں گے یار بات شروع کرو، اب لوگ انتظار میں ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ جو الفاظ کہے تھے نا کہ اہل حدیث کا اصل دعویٰ یہ ہے کہ غیر یعنی شرعی طلاق، جو بھی ناجائز طریقے سے طلاق دی جائے گی وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب ایک طہر میں اگر کسی نے آج ایک طلاق دی ہے، 1 ہفتے کے بعد دوبارہ ایک طلاق دی ہے، تو وہ دوسری ناجائز ہے، اس لیے وہ اس ناجائز ہونے کی بیس پہ واقع نہیں ہوگی۔ آپ نے جو دعویٰ ریکارڈ کروایا اس سے تو یہ میسج جا رہا ہے کہ ایک مجلس کی تو 3 طلاقیں ایک ہوں گی، الگ الگ مجلس کی 3 طلاقیں وہ گویا کہ 3 ہی ہوں گی، حالانکہ آپ اس کے قائل نہیں ہیں۔ آپ اہل حدیث اس کے قائل ہیں کہ الگ الگ مجلس کی ایک طہر میں 3 طلاقیں بھی ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو جو بات ہے وہ بتا دینا، میں نے کتنے آرام سے بتا دیا، اپنا دعویٰ ریکارڈ کروا دیا۔ اگر آپ کو اس دعوے پہ کوئی اشکال ہے تو آپ کر لیں، لیکن دعویٰ کلیئر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ نہیں ایکسپلین کر پا رہے ہیں اپنے دعوے کو، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل حدیثوں کا دعویٰ ہے کیا، تو کفایت اللہ سنابلی صاحب نے بھی چیلنج کیا ہے نا مجھے، تو ان سے پوچھ لیں آپ
کہ حضرت کیا دعویٰ ہے، اصل میں اہل حدیث کیا کہتے ہیں. تو 3 طلاق کے موضوع پر اپنا دعویٰ آپ کائنڈلی کلیئر ریکارڈ کروائیں. میں نے جو آپ سے کہا تھا نا ٹو دا پوائنٹ بات ہو، تو ٹو دا پوائنٹ بات کا مطلب یہ ہے کہ بات تو پوری ہو نا، ہو ٹو دا پوائنٹ، یعنی بات کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو، پوائنٹ کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہو، لیکن جو بات ہے وہ تو کمپلیٹ ہو. تو دوبارہ میں مختصر کہتا ہوں، آپ نے جب یہ کہا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ 3 مختلف مجلسوں کی 3 طلاقیں گویا وہ 3 ہی ہوتی ہیں، حالانکہ آپ اس کے قائل نہیں ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ ایک طہر یعنی 24 دن یا ایک مہینے کے اندر بھی جتنی طلاقیں دی جائیں گی وہ سب ایک ہی ہوں گی، چاہے 300 کیا 3000 طلاقیں بھی کوئی دے دے، اور رجوع کا حق مرد کے پاس رہے گا. تو صاف لفظوں میں ذرا کائنڈلی بات کر لیں آپ، تو مجھے بھی خوشی ہوگی، لوگوں کا ٹائم بچے گا. لوگ پھر پریشان تو نیچے کمنٹس میں برا بلا کہیں گے، مجھے برا بلا کہیں گے، کچھ آپ کو کہیں گے، بولیں گے یار انہوں نے کرنا کرانا کچھ ہے نہیں، بس ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنا بھی ٹائم بچائیں، میرا بھی ٹائم بچائیں، لوگوں کا بھی ٹائم بچائیں. تو خوشی خوشی بتا دیں. مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ پہ کوئی طنز نہیں کر رہا، آپ بہت پیارے ماشاءاللہ نیک آدمی ہیں. تو جلدی سے کائنڈلی بتا دیں، جلدی سے بتا دیں، تاکہ پھر ہم طے کریں کہ ہم یہ محبت بھری جو ہماری محفل ہوگی، جو ہماری ایک علمی ڈیبیٹ ہوگی بالکل کسی جھگڑے لڑائی کے بغیر، وہ محبت بھری